أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. عزیزان ایمانی، برادران دینی و اسلامی اور مسلمانان حسینی، اسٹیج پر تشریف فرما اور میرے سامنے تشریف فرما تمام عزیز اور معزز اور معزز سامعین، موضوع ہے اسلام اور عصر حاضر۔ بہت بظاہر بہت واضح، غیر مبہم، بہت واضح عنوان ہے، لیکن اس کے باوجود انتہائی مبہم، ابہام کا شکار، تشابہ کا شکار اور متشابہ عنوان ہے، اس لیے کہ اس عنوان کے تحت ہر سوچنے والا اپنے انداز سے سوچتا ہے۔ جب مجھ سے عنوان پوچھا گیا کہ کس عنوان پہ سیمینار رکھا گیا، تو میں نے 2-3 عناوین دیے تھے، آخر میں یہ ہوا کہ بھائی اسلام اور عصر حاضر۔ سب سے آسان عنوان بھی ہے، سب سے پسندیدہ بھی، لیکن جس نقطہ نظر سے میں نے یہ عنوان تجویز کیا تھا، ابھی تک گزشتہ مقررین نے اس نقطہ نظر سے گفتگو نہیں کی، اور جو سوالات سیمینار کے بنیاد گزار ہمارے محترم دوست پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمایا، شفاعت صاحب زیدی، انہوں نے جو سوالات رکھے وہ بالکل عملی جہت سے بہت دلچسپ سوالات ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست اس عنوان کے نظریاتی پہلو سے نہیں بلکہ عملی پہلو سے جڑے ہوئے ہیں اور ٹیکنیکل پہلو سے جڑے ہوئے ہیں۔ ذرا اس عنوان کا فکری تاریخی پس منظر عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ میں جس زاویے سے توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ واضح کر دوں۔
ایک عرصے سے، یہ عرصہ چھوٹا نہیں ہے، اب 1 صدی سے زیادہ بڑا عرصہ ہو گیا، 1.5-2 صدیاں سمجھیے، 3 صدیاں، کہ ہم براہ راست دنیا پرستوں، ملحدوں، مشرکوں اور دنیا کے سیاست مداروں کی زد پر ہیں اور زوال کی ڈھلان پر ہیں اور زوال پذیر اور زوال آمادہ ہوتے جا رہے ہیں اور قعر پستی تک تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ 250-300 سال تمام مذاہب کے لیے، جو آسمانی مذاہب ہیں، مشکل تھے، مشکل رہے ہیں، تنہا اسلام نہیں، مسیحیت بھی شامل ہے، لیکن بطور خاص اسلام سائنس کی ترقی کے ساتھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمیں اصلاً دین کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ دین ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک لفظ کی تبدیلی سے بہت فرق ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اصلاً ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اب دین کا امکان نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کہ ہم کسی دین پہ رہیں۔ ریفرنس اگر آپ ہم سے پوچھیں تو بہت سے ریفرنسز ہیں۔ علامہ اقبال، ڈاکٹر سر محمد اقبال، ان کی ایک مشہور کتاب ہے انگریزی میں، جس کی بنیاد پر انہیں فلسفی سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ اور اس کے آخری، اس کتاب کی ایک تاریخ ہے، اس کا آخری جو لیکچر ہے وہ اسی عنوان پر ہے کہ کیا ریلیجن ممکن ہے؟ ممکن کا لفظ پاسبل، پاسبلٹی ڈسکس کی ہے، اور یہ کب کی بات ہے؟ 1934، اب ہو چکا ہے 2024، یعنی کتنا ہوگا؟ پورے 90 سال۔ اگر جس وقت وہ بول رہے تھے تو ظاہر ہے کہ 5-10 سال پہلے کی فکری فضا ان کے سامنے رہی ہوگی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ 90 سال سے لے کے 100 سال تک کی پوری 1 صدی پہلے کسی اور نے نہیں علامہ اقبال کو یہ گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ کیا دین ممکن ہے، پاسبلٹی ڈسکس، سمجھ رہے؟ اور پھر اسلام کے لیے انہوں نے ضروری سمجھا ایک لفظ استعمال کرنا، کیا؟ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ یہودی جو توریت میں تحریف کر کے ریکنسٹرکٹ کر چکے تھے، مسیحی انجیل میں تحریف کر کے ریکنسٹرکٹ کر چکے تھے، اب علامہ اقبال نے اسلام کو بھی ریکنسٹرکٹ کرنے کی بات کر دی۔ آپ سب کے لیے اب وہی نا، جا کے آج لائبریری سے کتاب حاصل کیجیے گا، پڑھیے گا، یہ آن لائن موجود ہے، مطالعہ کیجیے گا، اور دیکھیے گا کہ اس کتاب میں انہوں نے اسلامی اصول پہ کس نقطۂ نظر سے گفتگو کی ہے۔ جب ہمارے بچے، ایک گفتگو کی سطح یہ ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے واعظ کر لیں، جہنم سے ڈرائیں، خدا کے قہر سے ڈرائیں، رسول اسلام کا واسطہ دیں اور کہیں کہ خدا کے بندو بس عمل کرو۔ ایک یہ کہ ہمارے جوان بچے یہ اپنی
بے پناہ ذہانتوں کے ساتھ جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیول پہ جاتے ہیں، دنیا کے سوالات ان کے سامنے آتے ہیں، اور وہاں یہ سوال آتا ہے کہ کیا دین ضروری ہے یا نہیں، دین پاسبل ہے یا نہیں، اس سطح پہ ہم جواب دیں کہ اسلام عصر حاضر میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ یہ عنوان کس عنوان؟ اچھا، جب پہلے تو اسلام ہی اسٹیبلش آپ کر لیں شفاعت صاحب، پھر وہ پاپولیشن کی بات اور وہ سارے جو سوالات آپ نے کیے ہیں وہ تو خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کوئی اور نشست رکھیں گے آپ تو میں جوابات دوں گا انشاءاللہ۔ شریعت میں، اسلام میں جوابات تو بہت صاف و شفاف ہیں، کوئی اس میں اشکال، ابہام، ایمبیگوٹی بالکل نہیں۔ حل موجود ہیں، بشرطے کہ ہم اور آپ اس حل پر عمل کر سکیں۔ لیکن عمل سے پہلے اس دنیا میں جو بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم میں ہو، چاہے وہ ایجوکیشنل سسٹم میں ہو، جو پوری دنیا میں ایجوکیشن کا سسٹم، پوری دنیا میں ایجوکیشن کا سسٹم ہے، یہ ایجوکیشن سسٹم آج سے 250-300 برس پہلے مغرب سے لے کے مشرق تک پوری دنیا میں گاڈ اورینٹڈ ہوا کرتا تھا۔ اب یہ منی اورینٹڈ ہو گیا ہے۔ ماں کی گود سے لے کے اور اسکول کی ابتدائی کلاس سے لے کے اور کالج سے لے کے یونیورسٹی تک گاڈ سامنے رہتا تھا آج سے 200 برس پہلے، 250 برس پہلے، چاہے یورپ میں ہو، چاہے مشرق میں ہو، چاہے مغرب میں ہو۔ اب کہیں سے کہیں تک جب گھر سے بچہ نکلتا ہے اور آپ اسکول میں ایڈمٹ کرنا چاہتے ہیں، کلاس 1 میں یا KG میں، کنڈرگارٹن میں یا اس سے بھی پہلے نرسری میں، تو آپ کے ذہن میں خدا نہیں پیسہ ہوتا ہے۔ اور جب روز اول جو سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، وہاں خدا اصلا نابود ہے ہی، غائب ہے۔ تو بڑے ہو کے اس کے سامنے سوال ہوگا کہ ریلیجن پاسبل بھی ہے یا نہیں، نیسیسری بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک بڑا انٹلیکچوئل کویسچن ہے اور بہت فکری سوال ہے اور ضروری سوال ہے۔ اس پر ڈسکشن اس لیول پہ کرنا ہے۔ آپ جواب ہے آپ کے پاس؟ میرا خیال ہے کہ اتنی تمہید کافی ہوگی عنوان کی وضاحت کے لیے۔ دیکھیے عنوان کتنا واضح تھا اور کتنا متشابہ نکلا۔ سامنے کی آپ کی اردو ہے نا، اسلام اور عصر حاضر۔ یہ عصر حاضر کے ساتھ اسلام کا کیا رشتہ ہے؟ کیوں ڈسکس کرنے بیٹھے؟ یہ عنوان ہی کیوں قائم کیا گیا؟ اس لیے کہ مسئلہ کسی چھوٹا مسئلہ نہیں، مسئلہ بہت بڑا ہے۔ اصول دین، 3 اصول دین جو سب سے زیادہ اہم ہیں: توحید، نبوت اور معاد آخرت۔ تینوں پر دیکھیے کہ پہلے کس طرح ڈسکس کیا جاتا تھا، کیا دلیلیں پیش کی جاتی تھیں، اور عقل بشری اور قلب بشری مطمئن ہو جاتا تھا۔ خالد محمود صاحب، آپ ماشاءاللہ، آپ کو میں دانشوروں میں شمار کرتا ہوں، اہل مقارنہ، اور بہت سے حضرات توجہ فرمائیے کہ وہ دلیلیں جو قرآن پاک نے دی، وہ دلیلیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دلیلیں جو صحابہ کرام نے دی، وہ دلیلیں جو ائمہ اہل بیت نے دی، وہ دلیلیں جو ہمارے سلف صالحین نے دی، وہ سب دلیلیں ہٹا دی گئی سامنے سے۔ اور اب جب علامہ اقبال نے گفتگو کی دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، تو اس میں پہلے انہوں نے کیا کہ 2 دلیلیں پہلے دی گئی تھی، ہر دلیل میں کمی دکھائی، بھئی یہ دلیل ناکافی ہے، یہ دلیل ناکافی ہے، یہ دلیل ناکافی ہے، یہ دلیل ناکافی ہے۔
اور افسوس یہ ہوا کہ پھر جب خود دلیل دینے کھڑے ہوئے تو وہ کوئی مضبوط دلیل نہ دے سکے. تو اب مجبوراً جو بچہ کتاب کا مطالعہ کرے گا وہ تو حیرت زدہ رہ جائے گا، اور اس کے ہاتھ سے ریکنسٹرکشن کے نتیجے میں بلڈنگ ہی ہاتھ سے نکل جائے گی. یہی ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ بہت اہم موضوع ہے، اور یہ 1 گھنٹے آدھے گھنٹے آدھے دن کا موضوع نہیں ہے. خدا ہمارے شفاعت زدی صاحب کو توفیق دے، آئندہ اگر زندگی میری رہی اور سفر اور سیمینار منعقد کریں تو پھر سیمینار کو اس سطح پہ نہ کیجیے گا. سیمینار کو ذرا اور بلند سطح پہ کیجیے، اور کم سے کم 2 دن 3 دن کا سیمینار ہی رکھیے. تو 2 دن 3 دن میں مجلسیں نہیں پڑھوں گا، سیمینار اور اس میں ایکسپرٹس آئیں، فلاسفرس آئیں، تھنکرس آئیں، انٹلیکچوئلس آئیں، اور وہ پیپرز پڑھیں اور ان کے پیپرز پر غور کیا جائے. اور بھی یہ فقیر بھی اپنے معروضات پیش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے آخرت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے. کوئی کتاب 400 صفحے کی لکھی جائے اور وہ بھی اسلامی فکر و فلسفے پر، اس میں قرآن سے استفادہ نہ کیا جائے، قرآن کی کسی آیت کو دلیل نہ بنایا جائے، قرآن کی دلیلوں کو نقل نہ کیا جائے، اور صرف مغربی مفکرین کے اقوال کو پیش کیا جائے، اس سے اسلام کو مضبوطی نہیں ملے گی. اسلام مضبوط ہے، اس لیے مسلمان کو مضبوطی نہیں ملے گی. اس سے ہمارے جوان کے ذہن و قلب کی تقویت و تربیت نہیں ہوگی. بعض مسائل میں میں جذباتی ہو جاتا ہوں، یہ میری وجودی مجبوری ہے. جذباتی ہو، کوئی میرے سامنے خدا کے خلاف گفتگو کرے تو تھوڑی دیر تک تو صبر رہے گا، پھر میں بے صبر ہو جاتا ہوں. یہ میں بتا دوں آپ حضرات کو مجبوری. کوئی میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، ایک ذرا سی، چاہے دانستہ کرے یا نادانستہ، میں جذباتی ہو جاتا ہوں. اس کے لیے کسی معذرت کی ضرورت نہیں. اور کوئی اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک ذرا سا بھی حضور کے اہل بیت کے سلسلے میں بے رخی برتے تو پھر اسے میری بے رخی برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس کے لیے میں کسی معذرت کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. میں بھی آتا ہوں فکری مسائل کی طرف، لیکن ایک اہم بحیثیت محدث، بحیثیت حامل حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فریضہ ہے، واجب ہے، ادا نہیں کروں گا تو گناہگار ہو جاؤں گا. مفتی صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، جذبات انگیز تقریر کی. میں نے ان کی تعریف کی، تائید کر رہا ہوں، مگر ایک تسامح ہو گیا ان سے. حضور پاک کی وصیت، حضور پاک کی حدیث ثقلین، اس حدیث میں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی نہیں ہے. کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ و عطرتی. ٹھیک ہے، عطرتی کے اوپر بہت سے لوگوں نے بحث کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے محدثین نے عطرتی والی عبارت صحیح سند سے نہیں پہنچی، حالانکہ ہے، لیکن ڈسکس ڈیبیٹیبل بنا دیا. لیکن اہل بیتی تو ہے، اہل بیتی صحیح السند ہے. اور مسلم، صحیح مسلم میں
حدیث نمبر 2408۔ صحیح مسلم 2408 حدیث ثقلین ہے۔ اس میں کتاب اللہ و اہل بیتی، اللہ کی کتاب میرے اہل بیت، اور اس کے بعد کئی جگہوں پر یہ حدیث کئی کتابوں میں، صحیح کتابوں میں ہے۔ تمام محدث، امام احمد بن حنبل، امام نسائی، امام ترمذی اور امام جلال الدین سیوطی، اور کتنوں نے اسے نقل کیا۔ حدیث ثقلین، کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ و عترتی، اور کہیں 3 مرتبہ آپ نے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ دیکھو ہم اللہ کو واسطہ قرار دے کے کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، دیکھو اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، دیکھو اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں تم ہمارے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اور امت نے یہ خیال رکھا کہ وصیت کا متن چینج کر دیا۔ امت اسلامی کے زوال کا سبب وصیت رسول کو چھوڑ دینا ہے۔ امت اسلامیہ کا زوال کا سبب رسول سے بے وفائی ہے، اور وصیت رسول میں تحریف کر دینا ہے، بدل دی، چینج کر دی وصیت۔ اور سرفرازی امت و سرفرازی اسلام کا معیار صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کشور کشائی کریں، صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری حکومت اندلس تک تھی، یورپ تھی، یورپ میں ہم حکومت کرتے تھے، مشرق سے مغرب تک ہماری حکومت تھی۔ یہ اسلام اور خدا کے نزدیک اور قرآن کے نزدیک سرفرازی کا یہ معیار نہیں ہے۔ دلوں کی تسخیر یہ ہے معیار، دلوں کی تسخیر، ذہنوں کی تسخیر، عقلوں کی تسخیر، انسانوں کی تربیت، انسانی تربیت۔ کسی کی بھی حکومت رہے، کسی کی بھی تنظیم رہے، وہاں جو انسان ہو وہ انسان خدا شناس ہو، جو انسان ہو وہ نبی شناس ہو، جو انسان ہو وہ قرآن شناس ہو، جو انسان ہو وہ وصیت پیغمبر کا صحیح متن ان کے سامنے ہو اور اس متن کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہے۔ اب میں پھر آتا ہوں اس طرح کہ یہ اسلام اور عصر حاضر کا جو عنوان، اس کا جو فکری مسئلہ ہے، وہ اصل میں اب آپ کے سامنے یہ تو واضح ہو گیا کہ سائنس کی ترقی نے لوگوں کی آنکھوں میں مخیرگی پیدا کی کہ انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے آسمانی رہبری کی۔ اور اب میں دوبارہ نام نہیں لوں گا، لیکن ایک بہت بڑے مفکر نے اپنے خطبات میں یہ جملہ لکھا ختم نبوت کی تفسیر میں، کہ ختم نبوت کے معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ اب ہمیں، انسان اس دور میں داخل ہو چکا ہے کہ ہمیں اب آسمانی رہبری کی ضرورت نہیں۔ آگے تقریر جاری رکھوں یا بیٹھ جاؤں؟ آپ معلوم ہے کبھی کبھی کچھ کہنے کے لیے جتنی طاقت چاہیے ہوتی ہے نا، جتنا ضبط کرنا پڑتا ہے، یعنی کسی وقت موقع ہوتا ہے فریاد کرنے کا، چیخ نکلتی، اس چیخ کو پہلے ضبط کیجیے، زہر کا پیالہ پیجیے، خون کے گھونٹ پیجیے، پھر چہرے پہ مسکراہٹ لائیے، پھر نرم سا جملہ کہیے۔ اس ریاضت سے گزرنا پڑتا ہے ہمیں، اس ریاضت سے۔ دیکھیے اگر یاد آ جائے تو میں اپنا ایک مسئلہ سنا،
ویسے میں بیٹے کو ساتھ رکھتا ہوں، میرا شعر اسے یاد رہتا ہے، مجھے تو یاد رہتا ہے. بیٹا وہ مسئلہ سنا حدیث ہے. اب برداشت کر لیجیے، میں یہ شعر سنانا چاہتا ہوں، تو میں یہ شعر آپ کو سنا دوں، پھر تقریر کو مختصر کر دوں گا تاکہ موقع تو ضرور. نعرہ صلوات. بار دیگر صلوات. جی ہاں، اس فقیر کی ایک غزل کا مطلع ہے، اور وہ یہ کسی خبر ہے میرا تبسم نقاب غم ہے. کسے خبر ہے میرا تبسم نقاب غم ہے. یہ خط گلزار میں، یہ خط گلزار میں حدیث علم رقم ہے. کسے خبر ہے میرا تبسم حدیث غم ہے. ہم لوگ مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں دل پہ کتنے زخم ہوتے ہیں. کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مقام ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اب ہمیں آسمانی کسی ہدایت کی ضرورت نہیں. مطلب اس جملے کی کیا تفسیر کریں گے آپ، اور اس میں ہم کتنا ٹولریٹ کر سکتے ہیں؟ خالد صاحب اور بتائیں. بہرحال اب میں ایک فکری نقطہ عرض کر رہا ہوں اور بس اسی پہ گفتگو ختم ہے تو زبان خشک ہونے لگتی ہے. خود مسلمانوں نے جو قبر اپنے لیے کھو دی ہے، جو خندقیں کھو دی ہیں، عزیزو جوانوں، میرا لہجہ جب بگڑ جاتا ہے نا تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کیا کیا کچھ زہر پی چکے ہیں اور مسلسل پیتے رہنا پڑتا ہے. اما میرے سامنے رسول کی وصیت میں تحریف کی جائے تو خاموش رہو. میری دو حیثیتیں ہیں، ایک تو میں نے طالب علم حدیث کا ہوں اور دوسرے میں رسول کی اولاد ہوں. میرے سامنے میرے جد کی وصیت کیسے تبدیل کر دیں گے آپ میرے؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے. اب ذرا اپنی فکر کو اور بیدار و بلند کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید جو نازل فرمایا